دوستو آج کی کہانی امریکہ کے ایک شخص جان ایڈورڈز جون کی ہے جس کی مذاق میں لی گئی ایک چھوٹی سی غلطی اس کی جان لے ڈوبی۔ یہ کہانی ہے نٹی پٹی کیو کی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کا مسٹیریس کنٹینٹ اور کہانیاں ہم لے کے آتے ہیں آپ کے لیے۔ 24 نومبر 2009 کو جون اپنی فیملی کے ساتھ نٹی پٹی کیو کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ یہ ایک فیمس جگہ تھی جہاں ہر سال 20 سے 25 ہزار لوگ اس کو وزٹ کرنے کے لیے آتے تھے۔ جون ایک 26 سالہ میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کی بیوی بھی تھی اور ایک بچہ بھی تھا، اور اس کی بیوی دوبارہ پریگننٹ بھی تھی۔ یہ کیو کوئی بھی بندہ ایکسپلور کر سکتا تھا، وہ بندہ بھی جس نے نئی کیونگ اسٹارٹ کی ہو۔ لیکن اس کیو کے اندر سب سے مشکل جگہ تھی برتھ کینال۔ اگر کوئی وہاں پہ پھنس جائے تو اس کے لیے ریسکیو ٹیم کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کیو کے اندر جانے کے لیے اجازت یعنی کہ پرمٹ بھی لینا ہوتا تھا۔ جب یہ سارے کے سارے لوگ 8 بجے وہاں پر پہنچ گئے تو وہاں کیونگ اسٹارٹ ہو۔ پہلے 1 گھنٹے کے اندر تو سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن جون اور اس کے دوست برتھ کینال کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے میپ کے اندر دیکھا تو میپ کے اندر ایک تنگ جگہ تھی، اور تنگ جگہ ختم ہونے کے بعد آخر میں ایک ایسا پوائنٹ آئے گا جہاں جگہ کھلی ہوگی اور وہاں سے واپس ٹرن کرنا ہوگا۔ جون اور اس کا بھائی برتھ کینال کے اندر چلے گئے، لیکن وہ جس کینال کے اندر گئے وہ برتھ کینال تھی ہی نہیں، وہ روٹ برتھ کینال کا نہیں تھا۔ لیکن جون اس تنگ روٹ میں موو کرتا ہوا دا کورسکریو کے ریجن میں آ گیا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آگے جا کر واپس ٹرن کرنے کے لیے اس کو ایک جگہ ملے گی جو اب تک اس کی سب سے بڑی غلطی۔ یہاں باڈی ٹرن کرنے کا اور واپس لوٹنے کا کوئی آپشن تھا ہی نہیں۔ وہ اب اور آگے ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں موو کر رہا تھا۔ جون وہاں سے اپنے بھائی کو آواز دیتا ہے کہ تم آگے نہ آؤ، لیکن اتنے میں ہی جون کو وہاں ایک ہول نظر آیا۔ جون یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس ہول کے اندر جائے گا اور یہاں سے ٹرن کرنے کی جگہ ملے گی، لیکن یہاں جون کی زندگی کی سب سے آخری اور سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ یہاں سے آگے اب راستہ بند تھا۔ یہاں اگر سپیس کی بات کی جائے تو ایک لیپ ٹاپ کی سکرین جتنی سپیس تھی، لیکن جون کا وزن 90 kg تھا۔ وہ خود کو پش کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سب بیکار تھا۔ اب جون کا بھائی بھی آ رہا تھا، لیکن وہ خود کے پاؤں آگے اور سر پیچھے رکھ کر آ رہا تھا تاکہ ریٹرن کرنے میں آسانی ہو۔ جون کا بھائی جب پہنچتا ہے تو وہ اپنے بھائی کو پھنسا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کافی کوشش کرنے کے بعد وہ تھک ہار جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں باہر جا کر ریسکیو ٹیم کو انفارم کرتا ہوں۔ ریسکیو ٹیم کے اندر جو ڈاکٹرز تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اپ سائڈ ڈاؤن پوزیشن ہونے کی وجہ سے جون اس حالت میں صرف 8 گھنٹے تک زندہ رہ پائے گا، اور اس کے بعد اس کے ایک ایک کر کے آرگنز فیل ہونا شروع ہوں گے اور وہ مر جائے۔ ایک فیمیل ریسکیور جس کا نام سوسی تھا وہ جون کی مدد کرنے کے لیے جاتی ہے۔ جون کو ابھی تک پھنسے ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ سوسی کو دیکھ کے جون کو لگا کہ اب وہ یہاں سے بچ نکلے گا، لیکن 2 گھنٹے کی لگاتار کوشش کے باوجود سوسی بھی یہاں سے ہار کر واپس باہر نکلی، اور آخر کار یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک پلی سسٹم بنایا جائے گا جس سے جون کو باہر نکالا جائے۔ پلی کو انسٹال کرنے میں کافی ٹائم لگ گیا اور جون کو اٹکے ہوئے 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب وہاں ایک وائڈ ٹیلی کام سسٹم لگایا گیا جس کی مدد سے جون اپنی بیوی سے بات کر سکتا تھا، لیکن اس سارے کام کو کرتے ہوئے یہاں پر 18 گھنٹے ہو چکے تھے۔ جون کی بیوی اس کو تسلی دے رہی ہوتی ہے اور جون اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ بہت جلد اس کیو سے باہر نکل آئے گا۔ اب ایک دوسرا ریسکیور جس کا نام ریان ہوتا ہے وہ اس کو کھینچنے کی دوبارہ کوشش کرتا ہے۔ اتنا ٹائم اٹکنے کے بعد جونز کی نرو سینسٹیو ہو چکی تھی اور اسے کھینچتے ہوئے کافی پین ہو رہا تھا۔ سب لوگوں کو لگا کہ پلی سسٹم کام کر جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی پلی سسٹم کام کر چکا تھا اور ریسکیو کرنے کے لیے پلی سسٹم کا اس سے پہلے بھی یوز ہو چکا تھا۔ اس پیسیج کے اندر سے جون کے پاؤں کا مڑنا کافی مشکل تھا۔ ریان نے سوچا تھا کہ وہ جون کا پاؤں توڑ کر اس کو باہر نکال دے گا، لیکن اتنے میں ہی بدقسمتی وہاں پر آن پہنچی۔ ایک بولٹ نکل کر ریان کے سر پہ لگتی ہے اور ریان وہاں پہ انکانشیس ہو جاتا ہے۔ جون جو تھوڑا سا اوپر اٹھ چکا تھا اب واپس پھر زمین پر چلا جاتا ہے۔ اب جون نے یہاں رسپانس کرنا چھوڑ دیا تھا
اور ریان کی جگہ اب جون کے باپ اس کو ریسکیو کرنے کے لیے آ گیا تھا، لیکن جون کا کوئی بھی رسپانس نہیں تھا۔ اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود جون کے والد صاحب اس کیو سے باہر آ جاتے ہیں، جہاں ریسکیو ٹیم یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جون کو جا کے دیکھا جائے کیا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، اور اس کام کے لیے کچھ میڈیکل پروفیشنلز بھیجے جاتے ہیں۔ اس ٹائم کے اندر جون کی سانسوں کی آواز آنا بھی بند ہو چکی تھی۔ 25 نومبر 2009 11:56 ان کی ڈیتھ کو کنفرم کر لیا جاتا ہے۔ 120 ریسکیور کی کوشش کے باوجود جون کی پوزیشن کی وجہ سے وہ کافی پینفل ڈیتھ فیس کرتا ہے، اور جون نے یہاں زندگی سے لڑنے کے لیے کافی اسٹرگل کی، جہاں ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ صرف 8 گھنٹے تک زندہ رہ پائے گا۔ وہ ایک لمبے عرصے تک زندہ رہا اور اس نے مرتے دم تک بھی ہمت نہ ہاری، جو کہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اب یہاں فیصلہ ہونا تھا جون کی باڈی کے بارے میں۔ کیا جون کی باڈی کو نکالنے کے لیے دوبارہ کوشش کی جائے یا پھر جون کی باڈی کو وہیں پر چھوڑ دیا جائے؟ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ باقی لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں نہ ہو، جون تو مر چکا ہے، سو جون کی باڈی کو وہیں پر رہنے دیا اور اس کیو کو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا۔